ارمان پھولوں کا بقعے لیے ارمینا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ ارمینا کے چہرے کے تاثر حیران کن تھے۔ میں ارمان اپنے پورے ہوش و حواس میں یہ اعتراف کرتا ہوں کہ مجھے تم سے محبت ہے اور میں اپنی ساری زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ ارمان گھٹنوں کے بل بیٹھا اسے پرپوز کرتا ہے۔ ارمینا بے یقینی سے اسے دیکھتی رہتی ہے۔ پلیز میری محبت کو قبول کر لو، ارمان نے التجائی لہجے میں صدا دی تھی۔ ارمینا نے تھوڑا سا گھبرا کر اور تھوڑا سا شرما کر عمران کے ہاتھوں سے چھینتے ہوئے پھولوں کا بقعہ لیا تھا۔ آئی لو یو ارمینا، ارمان نے کھڑا ہو کر ارمینا کا ہاتھ تھامے شدت سے کہا تھا۔ کیا تم کچھ نہیں کہو گی؟ ارمان نے اس کے چہرے کا جائزہ لیا تھا جہاں شرم اور حیا سے اس کے رخساروں پر لالی بکھری ہوئی تھی۔ آئی لو یو ٹو، شرماتے ہوئے جھجک کر ارمینا نے جواب دیا تھا۔ سیریسلی؟ ارمان نے اس کے چہرے کو ٹٹولا تھا۔ ارمینا نے تیزی سے ہاں میں سر ہلایا۔ تو پھر پہلے کہا کیوں نہیں؟ ارمان نے تھوڑی سی خفگی دکھائی۔ میں خود سے کیسے اعتراف کرتی ہوں؟ مجھے لگتا تھا کہ تم مجھے پسند نہیں کرتے ہو، اس لیے کبھی کھل کر نہیں کہا، ارمینا نے صفائی دی تھی۔ ارمان نے لمبا گہرا سانس خارج کیا اور پوری سنجیدگی سے ارمینا کو دیکھا تھا۔ ارمینا، تم نے صحیح سمجھا تھا، میں تم سے محبت نہیں کرتا ہوں، میں تو مذاق کر رہا تھا، پر تمہارا تو پتہ چلا کہ تمہارے دل میں میرے لیے کیا ہے۔ آخر میں کہتے ہوئے ارمان بہت بھونڈے طریقے سے کھل کر ہنستا چلا گیا۔ وہ ارمینا کا مذاق اڑا رہا تھا، اس پر ہنس رہا تھا۔ ارمینا کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ حیرت زدہ سی ارمان کو دیکھتی رہ گئی جو ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ ارمینا کے دل میں کچھ چبھا، اسے اپنا دل ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی کے رنگ تھے۔ فقر چہرے اور بھیگی آنکھوں سے کھڑی وہ ارمان کو خود پر ہنستا ہوا دیکھ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے دادی جان کا چیک اپ کیا تھا۔ ان کا بی پی بہت زیادہ ہائی ہے، انہیں پرہیزی کھانا دیں، جتنا ہو سکے کھانے میں نمک کی مقدار کم ہو تو اچھا ہے۔ میں کچھ دوائیاں لکھ کر دے رہا ہوں جو انہیں ٹائم ٹو ٹائم دینی ہے، ڈاکٹر نے دادی جان کا چیک اپ کرتے ہوئے کہا تھا اور نسخہ لکھ کر ارمان کے ہاتھ میں تھمایا تھا۔ ارمان نے گہری نیند میں سوتی ہوئی دادی جان کو دیکھا۔ ڈاکٹر چلے، میں آپ کو باہر تک چھوڑاتا ہوں۔ ڈاکٹر نے اپنا بریف کیس اٹھایا اور ارمان کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گیا۔ انہیں 24 آورز کی کیئر کی ضرورت ہے، میں تو ریکمینڈ کروں گا کہ ان کے لیے کوئی کیئر ٹیکر رکھ لیں، ڈاکٹر نے ساتھ چلتے ہوئے تجویز دی تھی۔ ارمان نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ جی بالکل ڈاکٹر، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، پورا دن گھر پر اکیلی ہوتی ہیں، میں بھی گھر میں کم ہی ہوتا ہوں، اس لیے اس پر ضرور عمل کروں گا۔ ارمان بشریٰ آپا یعنی دادا جان کے اکلوتے بیٹے علی خان کی اکلوتی اولاد ہے۔ علی خان اور ان کی اہلیہ عالیہ کی امریکہ واپسی پر فلائٹ کریش کر گئی تھی۔ خوش قسمتی سے ارمان اس فلائٹ میں نہ تھا، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ویکیشن منانے لندن گیا ہوا تھا۔ ماں باپ کی وفات کے بعد وہ 15 سال کی عمر میں دادی جان کے پاس آ گیا تھا۔ بیٹے اور بہو کی وفات کے بعد بشریٰ دادی نے ہی ارمان کو پالا پوسا تھا۔ وہ دادی جان کی آنکھوں کا تارا تھا، ارمان کو دادی جان کا اور دادی جان کو ارمان کا سہارا تھا، وہ دونوں ہی ایک دوسرے کی دنیا تھے۔ آپ کو 1000 دفعہ سمجھایا ہے کہ منہ کے ذائقے کے چکر میں اپنی صحت کے ساتھ کمپرومائز نہ کیا کریں، مگر نہیں، آپ پر مجال ہے جو کسی بات کا اثر ہوتا ہو۔ ارمان بشریٰ دادی کے سرہانے بیٹھا تھا اور انہیں سمجھا رہا تھا۔ اچھا بس کرو، زیادہ میرے باپ نہ بنو، میں تمہارے باپ کی ماں ضرور پر تم میرے باپ نہیں ہو، دادی جان نے برا مناتے ہوئے کہا تھا۔ ارمان نے سر نفی میں ہلایا۔ آپ نہیں مانیں گی، میں آپ کے لیے ایک کیئر ٹیکر دیکھتا ہوں جو آپ کا خیال رکھے گی اور آپ پر نظر بھی رکھے گی۔ دادی جان نے چونک کر ارمان کو دیکھا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں، تم اپنی جیسی کسی سیریل کیئر ٹیکر کو اٹھا لاؤ گے، میں خود دیکھ لوں گی اپنے لیے، دادی جان نے احتجاج کیا تھا۔ ارمان نے گہری سانس لی۔ دادی کبھی تو سیریس ہو جایا کریں، دادی جان نے ارمان کو ٹوکا۔ اچھا، اور یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ تم خود کبھی سیریس ہوئے ہو؟ ارمان نے حتمی فیصلہ کیا تھا۔ میں آپ کو آپ کی مرضی چلانے نہیں دوں گا، میں نے بات کی ہے 2-4 دن میں کوئی کیئر ٹیکر مل جائے گی، ارمان نے دادی جان کو سختی سے تاکید کی تھی۔ دادی جان نے منہ بسر کر ارمان کو دیکھا تھا۔ ارمینا اپنی دوستوں کے ساتھ 5 اسٹار ریسٹورینٹ آئی تھی۔ ہاسٹل کے بدمزہ کھانے کھا کر اس کا جی برا ہو گیا تھا، اس لیے ضروری کتابیں لینے کا بہانہ بنا کر وہ گارڈن سے کہہ کر ہاسٹل سے باہر آ گئی تھی۔ اس کی سبھی کلاس میٹس کراچی سے تھیں اور وہ سب اپنے گھر میں رہتی تھی۔ ارمینا کی مجبوری تھی کہ اس کا کوئی رشتہ دار کراچی میں نہیں رہتا تھا، اسی لیے اسے ہاسٹل رہنا پڑ رہا تھا۔
اس کی دوستوں نے اسے اپنے گھر رہنے کی آفر بھی کی تھی مگر ارمینہ نے انکار کر دیا۔ شہر کی کھلی ہواؤں نے اس پر اچھا اثر ڈالا تھا۔ ریسٹورانٹ میں اپنے من پسند کا کھانا کھا کر اس کا دل خوش ہو گیا تھا۔ اب وہ دوستوں کو الوداع کہہ کر ریسٹورانٹ سے باہر نکلنے لگی تھی۔ اس کے ہاتھ میں انرجی ڈرنک کا ڈسپوزیبل گلاس تھا۔ وہ اسٹور سے جوس پیتی ہوئی اپنے لیے رکشہ یا ٹیکسی دیکھنے لگی تھی اور ٹیکسی کو روکنے کے چکر میں تیزی سے بھاگتی ہوئی سامنے سے آتے ہوئے ایک نوجوان سے ٹکرا گئی تھی۔ اس کی ساری انرجی ڈرنک ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر جا گری تھی۔ ارمینہ نے اپنے مقابل کھڑے نوجوان کو گھور کر دیکھا تھا۔ مسٹر، دیکھ کر نہیں چل سکتے؟ میری ساری ڈرنک گرا دی۔ ماتھے پر تیوریاں چڑھائے وہ اپنے سامنے کھڑے ارمان کو گھور رہی تھی، جو مہنگے 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا اور انتہائی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ ارمان نے بھی اپنے سامنے کھڑی ارمینہ کو اوپر سے نیچے تک دیکھا تھا۔ پرپل رنگ کے کرتا شلوار پر گلے میں اسٹالر ڈالے، اپنے سیاہ گھنے بالوں کی اونچی سی پونی ٹیل بنائے، وہ بڑی بڑی آنکھوں والی خوبصورت لڑکی کو آئی برو اچکائے دیکھنے لگا تھا۔ واہ، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ میں سائڈ سے جا رہا تھا، تم نے مجھے آ کر ٹکر ماری ہے۔ ارمان نے اسے لتاڑا تھا۔ ارمینہ نے زبان دانتوں تلے دبائی تھی۔ واقعی میں غلطی اسی کی تھی، پر اتنی آسانی سے وہ اپنی غلطی تسلیم کرنے والوں میں سے نہ تھی۔ اچھا، اب بہانہ بنا رہے ہو؟ لڑکی دیکھی نہیں، فلرٹ کرنے کے بہانے سے ٹکر مار دی، اب اعتراف کیوں کرنے لگے؟ بھلا چور نے بھی ڈاکہ ڈال کر مانا ہے کبھی کہ وہ چور ہے؟ کمر پر ہاتھ رکھ کے اب وہ ارمان کو سخت صد سنا رہی تھی۔ ارمان نے اپنا غصہ ضبط کیا۔ یہاں شہر کی ساری خوبصورت لڑکیاں مر گئی ہیں جو میں تم جیسی کم صورت والی لڑکی سے فلرٹ کروں گا؟ ارمان نے طنزیہ کہا تھا۔ ارمینہ کی تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ میں تمہیں کم صورت والی لڑکی نظر آ رہی ہوں؟ ارمان نے آرام سے کندھے جھٹکے۔ بالکل، سچ کڑوا صحیح ہوتا ہے۔ ارمینہ نے اسے دیکھ کر غبارے کی طرح منہ پھیلا لیا تھا۔ ارمان نے اسے بائیں بائیں کا اشارہ کیا اور اندر ریسٹورانٹ کی طرف چلا گیا۔ ارمینہ اسے جا کر دیکھ کر پیچ و تاب کھاتی رہ گئی۔ میری پوتی ارمینہ میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہے، تم کہو تو اسے تمہارے پاس بھیج دیتی ہوں، ویسے بھی وہ ہاسٹل میں رہ رہی ہے۔ اچھا ہے وہ تمہارے گھر رہے گی تو مجھے بھی تسلی رہے گی۔ اب ہم ٹھہرے لاہور کے رہنے والے، ہمارے ریلیٹیو بھی سب یہیں کراچی میں کوئی ہے نہیں۔ انیقہ دادی نے اپنی سہیلی بشریٰ کو کئی دنوں کے بعد فون کیا تھا۔ اب وہ اپنا مسئلہ بیان کرتے ہوئے بشریٰ دادی سے سوال کر رہی تھی۔ بشریٰ دادی فون ریسیور کان سے لگائے انیقہ دادی کی ساری بات سنتی ہیں اور آخر میں ارمینہ کا ذکر سن کر خوش ہو جاتی ہیں۔ ہاں، یہ ٹھیک رہے گا۔ بھلا ارمینہ سے اچھی کیئر ٹیکر مجھے ملے گی؟ تم اسے میرے پاس بھیج دو۔ میں ویسے بھی اس تنہائی سے عاجز آ چکی ہوں، کوئی اپنا پاس ہو تو دل کو سکون رہتا ہے۔ تو مجھے ارمینہ کے ہاسٹل کا ایڈریس دو، میں اسے فوراً اپنے پاس بلواتی ہوں، بشریٰ دادی نے انکساری سے کہا تھا۔ انیقہ دادی نے ایڈریس بتا کر فون رکھا اور سکون کا سانس لیا۔ ندیم صاحب کے 5 بچے تھے، 4 بیٹے برہان، ارحم، ارتضیٰ اور عریش۔ سب سے چھوٹی بیٹی ارمینہ تھی۔ ارمینہ 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ منہ سے نکلتے ہی اس کی ہر خواہش پوری کی جاتی تھی۔ ماں زندہ تھی نہیں، باپ، بھائیوں اور انیقہ دادی نے اسے لاڈ پیار سے پالا تھا۔ ارمینہ کو ڈاکٹری پڑھنے کا شوق تھا اور وہ کراچی سے میڈیکل کی پڑھائی مکمل کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے جب اپنی خواہش کا گھر میں ذکر کیا تو اس کے گھر والوں نے اسے کراچی تعلیم کی غرض سے بھیج دیا تھا۔ ارمینہ کا بڑا بھائی برہان اس کا داخلہ کرا کے اسے خود ہاسٹل چھوڑ گیا تھا۔ وہ ابھی میڈیکل کے پہلے سال کی طالبہ تھی، اس لیے وہ ویکینڈ پر اپنے گھر لاہور چلی جایا کرتی تھی۔ انیقہ دادی نے اپنی کراچی میں مقیم سہیلی بشریٰ دادی سے کافی عرصے بعد رابطہ کیا تھا۔ جب انہیں پتہ چلا کہ بشریٰ دادی کو ایک کیئر ٹیکر کی ضرورت ہے تو انہوں نے ارمینہ کا نام لے کر انہیں پیشکش کر دی تھی، کیونکہ وہ ارمینہ سے بہت پیار کرتی تھی اور جب سے ارمینہ کراچی تعلیم حاصل کرنے گئی تھی وہ اس کی طرف سے فکر مند رہتی تھی۔ ارمان گھر پر تھا نہیں، اس لیے بشریٰ دادی نے فوراً اپنا ڈرائیور بھیج کر ارمینہ کو اس کے ہاسٹل سے اپنے گھر بلوا لیا تھا۔ بشریٰ دادی اس سے بہت محبت اور اپنائیت سے ملی تھی۔ ارمینہ بشریٰ دادی سے مل کر بہت خوش ہوئی تھی۔ ارمان آفس سے تھکا ہارا گھر لوٹا تھا جب اسے دادی کے کمرے سے ہنسنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ اجنبی آواز پر اس کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ دادی کس سے بات کر رہی ہیں؟ فریش ہو جاؤ پھر دیکھتا ہوں۔ ارمان نے خود کلامی کی اور کچھ سوچتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ فریش ہو کر جب ارمان نوک کر کے دادی کے کمرے میں آئے تو وہاں دادی تنہا بیٹھی تھی۔ آپ کے کمرے سے آوازیں آ رہی تھی، کیا کوئی مہمان آیا تھا؟ ارمان نے سرسری سا پوچھا تھا۔ دادی مسکرائیں۔ مہمان نہیں، گھر کا فرد سمجھو، میں نے اپنے لیے کیئر ٹیکر ڈھونڈ لی ہے، دادی نے ارمان کو اطلاع دی تھی۔ ارمان نے ایک آبرو اچکائی۔ اچھا، تو کہاں ہے آپ کی کیئر ٹیکر؟ ارمان نے طنزیہ انداز میں کہا تھا۔ دادی نے اسے گھور کر جواب دیا۔
نیچے گئی ہے میرے لیے سوپ بنانے۔ ارمان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، پھر میں آپ کی کیئر ٹیکر سے صبح ملوں گا کیونکہ مجھے بہت نیند آ رہی ہے، ارمان نے جمائی لیتے کہا تھا۔ دادی کے ماتھے پر پیار سے بوسہ دے کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ صبح ہوئی تو ناشتے کے بعد دادی نے ارمینا کو چائے اپنے کمرے میں لانے کا کہا تھا۔ وہیں دوسری طرف سے ارمان فون پر بات کرتے ہوئے ڈائننگ ہال میں آیا تھا جب اچانک دونوں کا تصادم ہو گیا تھا۔ ارمان جلد بازی میں تیار ہوا آفس کے لیے نکل رہا تھا جب چائے لے جاتی ارمینا سے ٹکرانے کے باعث چائے اس کے کپڑوں پر گرتی اس کے سینے کو جلا گئی تھی۔ صد شکر کہ اس کا آئی فون ہاتھ سے نہ چھوٹا تھا۔ ارمینا جھک کر فرش پر بکھرے کپ کے ٹکڑے سمیٹنے لگی تھی۔ یو ایڈیٹ، کس نے رکھا ہے تمہیں نوکری پر؟ ارمان نے نیچے جھکی ارمینا کو ڈانٹا تھا۔ سوری، پر غلط آپ کی، میرا فیس تو دوسری طرف۔ وہ گھبرا کر بولنے ہی لگی تھی جب ان دونوں نے ایک دوسرے کی شکل دیکھی تو دونوں کے چہروں کا رنگ اڑ گیا۔ تو تم وہ نہیں کیئر ٹیکر، چلتی پھرتی آفت، جان پوچھ کر مجھ سے ٹکراتی ہو تم؟ ارمینا نے اپنی صفائی دینے کی کوشش کی تھی۔ میں تو، ارمان غصے سے دھاڑا، شٹ اپ، یو آر فائرڈ۔ جبکہ ارمان کی بات پر ارمینا کا چہرہ سرخ پڑا تھا۔ تم جیسی بیوقوفی ملی تھی دادی کو جو ڈھنگ سے چل نہیں سکتی، ان کی کیئر ٹیکر کیا خاک کرے گی؟ ارمان بڑبڑاتا وہ اوپر شرٹ چینج کرنے چلا گیا اور ارمینا اپنی عزت افزائی پر جل بھن کر رہ گئی تھی۔ شام کو آفس سے گھر لوٹ کر ارمان نے برا سا منہ بناتے خود کلامی کی تھی۔ کل رات سے آج صبح تک سارا دن برباد ہو گیا اس منحوس لڑکی کی شکل دیکھ کر۔ ارمینا کا چہرہ بے اختیار اس کے ذہن میں گھوما تو ارمان کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ دادی نے ارمان کو پیغام بھیجا تھا، وہ کھانے کی ٹیبل پر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ارمان نے فریش ہو کر گرے رنگ کی شلوار قمیض پہن لی تھی۔ بالوں میں کنگھی کر کے جب وہ نیچے کھانے کی ٹیبل پر پہنچا تو اس کی آسان خطا ہو گئی۔ ارمینا کو کھانے کی ٹیبل پر دادی کے برابر میں بیٹھا دیکھ کر ارمان کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ میں نے اسے نوکری سے نکال دیا تھا اور اب ایک ملازم ہمارے درمیان بیٹھ کر کھانا کھائے گی؟ ارمان غصے سے غراتا دادی سے شکایت کرنے لگا تھا جبکہ ارمینا ضبط سے مٹھی بھیجتے اٹھنے لگی تھی جب دادی جان نے اس کا ہاتھ پکڑتے اسے واپس بٹھا دیا تھا۔ یہ میرا گھر ہے ارمان، اور یہ میری کیئر ٹیکر ہی نہیں بلکہ میری دوست کی پوتی ارمینا نے۔ اسے دوبارہ ملازم کہنے کی غلطی نہ کرنا، دادی جان نے سختی سے ارمان کو ہدایت کی۔ ارمان نے کڑوی نگاہوں سے ارمینا کو گھورا تھا۔ بیٹھو اور ہمارے ساتھ بیٹھ کر تمیز سے کھانا کھاؤ۔ ارمینا کا دل تو نہیں چاہ رہا تھا وہاں بیٹھنے کا، پر دادی جان کی خاطر مجبوراً چپ کر کے بیٹھ گیا۔ ارمینا اسے اکثر نظر انداز کے اطمینان سے کھانا کھا رہی تھی اور ارمان ایک ایک نوالے میں ارمینا کو چبا چبا کر کھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جتنا وہ ارمینا سے دور رہنا چاہتا تھا قسمت اتنا ہی ان دونوں کو قریب لا رہی تھی۔ ارمینا اپنا شولڈر بیگ ٹانگے اور کتابیں ہاتھ میں پکڑے کھڑی تھی۔ سیڑھیوں سے اترتے ارمان کی اس پر نظر پڑی اور اس کے اندر تک کرواہٹ گھل گئی تھی۔ ارمان رکو، دادی جان نے اسے باہر جاتے دیکھا تو فوراً ٹوکا تھا۔ ارمان پلٹ کر پیچھے مڑا۔ جی دادی جان۔ دادی جان نے ارمینا کی طرف اشارہ کیا۔ تم آفس جاتے ہوئے ارمینا کو اس کی کالج ڈراپ کر دینا، دادی جان نے تحکم کیا تھا۔ ارمان سٹپٹا کر رہ گیا۔ اب آپ کی کیئر ٹیکر کالج بھی جائے گی؟ ارمان نے طنز کا تیر پھینکا جو سیدھا ارمینا کے دل پر جا کر لگا۔ ارمان، میں تمہیں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ یہ صرف میری کیئر ٹیکر نہیں ہے، میرے لیے بالکل تمہاری طرح ہے، میری دوست کی پوتی یعنی میری پوتی۔ ارمینا میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہے، دادی جان نے اسے جتایا تھا۔ ارمان نے پہلو بدلا۔ یار تو آپ اسے ڈرائیور کے ساتھ بھیج دیں، دادی جان نے اب کی بار ارمان کو غصے سے گھورا تھا۔ یہ بچی اس شہر میں نہیں ہے، ارمان نے دھیرے سے زیر لب بڑبڑایا جب یہ اس رات شہر میں آوارہ گردگیاں کر رہی تھی۔ اس شہر میں اس کا ہمارے سوا کوئی نہیں، اسے نہیں اور تمہارے ہوتے ہوئے میں کسی ڈرائیور کے ساتھ بھیج دوں؟ جوان جہان بچی ہے اور انیقا نے اسے میری ذمہ داری پر بھیجا ہے۔ تم اسے ڈراپ کرو گے اور پک بھی، دن میں تم اسے ہی کرنا اور یہ میرا حکم ہے۔ دادی جان نے سخت لہجے میں تاکید کی تھی۔ ارمان نے ناچار ارمینا کو طنزیہ راستہ پیش کیا۔ چلے میڈم۔ ارمینا دادی جان سے گلے مل کر ارمان کے پیچھے چل دی تھی۔ ڈرائیونگ کے دوران ارمان نے ارمینا کو دیکھ کر سوال داغا تھا۔ تمہیں میڈیکل پڑھنے کے لیے کراچی ہی ملا تھا؟ ارمینا نے چونک کر ارمان کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ ارمان نے ناک کے نتھنے پھلا کر کہا، مطلب یہ کہ میڈیکل کی تعلیم لاہور سے بھی حاصل کی جا سکتی تھی یا کراچی سے حاصل کر کے تمہیں کوئی تغمہ امتیاز ملنے والا ہے؟ ارمینا نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا تھا۔ یہ طنز کے تیر جا کر کسی اور پر برساؤ، کل سے تمہاری طنزیہ زبان برداشت کر رہی ہوں۔ دادی کا لحاظ تھا مجھے، ورنہ جواب میں تمہیں اس وقت بھی دے سکتی تھی، اور میری مرضی جہاں سے بھی میڈیکل پڑھوں۔ تمہیں اس میں کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ تم میری فیس بھر رہے ہو کیا؟ ارمینا نے اسے لاجواب کر دیا تھا۔ ارمان نے سر تاب بھری تھی۔
یہ جو تمہیں اب پک اینڈ ڈراپ کرنے کی سروس پیش کر رہا ہوں یہ فیس بھرنے سے کم ہے کیا؟ وہ بھی اپنے نام کا ایک تھا، کوئی قرض نہیں رکھتا تھا۔ اتنی ہی تکلیف ہو رہی ہے تو دادی جان کو خود منع کر دو، یہ ڈیوٹی انہوں نے تمہاری لگائی ہے، میں نے تو نہیں کہا نا انہیں۔ ارمینا نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے تھے۔ تم منع بھی تو کر سکتی تھی انہیں کہ تمہیں میرے ساتھ نہیں جانا۔ ارمان نے اسے جتاتی نظروں سے گھورا تھا۔ کیا تھا منع پر؟ وہ نہیں مانی۔ اب میں تمہاری طرح بدتمیز اور زبان دراز تو ہوں نہیں، آخر کو بڑوں کا احترام بھی کروں، کوئی چیز ہوتی ہے۔ ارمینا نے ناک سکیڑ کر جواب دیا تھا۔ ارمان نے اسے گھور کر دیکھا۔ آئی بڑی فرمانبردار۔ ارمان نے بریک لگا کر اس کے کالج کے گیٹ پر گاڑی روکی تھی۔ چلو اترو، مجھے آفس کے لیے دیر کر دیا تم نے۔ ارمینا نے اپنا بیگ اور کتابیں سمیٹی اور ارمان پر ایک چٹی سی نگاہ ڈال کر اندر چلی گئی۔ رات کھانے کی میز پر ارمان نے جی بھر کر کھانا کھایا تھا۔ واہ دادی، آج تو قورمہ بہت مزے کا بنایا ہے کک نے۔ ارمان نے روٹی کا لقمہ منہ میں لیتے ہوئے داد دی تھی۔ دادی جان نے مسکرا کر امینا کی طرف دیکھا تھا۔ یہ نیا کک ہے جس نے قورمہ بنایا ہے۔ ارمان دادی جان کا مطلب نہیں سمجھا، اس لیے سراہتے ہوئے کہا، ایسے کک ہونے چاہیے گھر میں تاکہ کھانا کھاتے ہوئے مزہ دوبالا ہو۔ ایمان سے جی چاہتا ہے اس نئے کک کا ہاتھ چوم لوں۔ ارمینا ارمان کی بات سن کر جھیپ گئی اور دادی بے اختیار کھل کر ہنس دی۔ یہ کھانا ارمینا نے بنایا ہے۔ دادی کی بات سن کر ارمان کے حلق میں نوالا اٹک گیا اور وہ ارمینا کو حیرانگی سے دیکھنے لگا۔ زیادہ ہواؤں میں نہ اڑنا۔ ٹھیک ہے بس اتنا بھی اچھا نہیں، میں تو بس مذاق کر رہا تھا۔ ارمان نے پانی کا گلاس بھرتے ہوئے نظریں چرا کر جواب دیا تھا۔ رہنے دے دادی جان، ان جناب کو ہمارے ہاتھ کا کھانا کہاں پسند آئے گا، انہیں تو آپ خان صاحب کے ہاتھ کے بنے کریلے دیں۔ ارمینا نے شرارت سے کہتے ہوئے ارمان کے پاس رکھا قورمے کا باؤل ہٹا کر وہاں کریلے کی سبزی کا ڈونگا رکھا تھا۔ ارمان نے کڑوی نگاہوں سے ارمینا کو گھور کر دیکھا تھا۔ ارمینا نے دل جلانے والی مسکراہٹ ہو پر سجائے ارمان کو دیکھا تھا۔ ارمان کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ دادی جان آرام سے بیٹھی اس منظر سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ ارمینا کو ان کے گھر رہتے 4 سال ہونے کو آئے تھے۔ وہ چھٹیوں پہ گھر چلی جاتی تھی اور پھر واپس آ جاتی تھی۔ ارمینا کے ان کے ساتھ رہنے کی وجہ دادی جان کی طبیعت پہلے سے بہت بہتر رہنے لگی تھی۔ دادی جان کی بی پی اور کھانے پینے کا ارمینا بہت اچھے سے خیال کر رہی تھی۔ ارمان اور ارمینا کی نوک جھونک آج بھی ویسی ہی تھی جیسے پہلے دن تھی، اور ان دونوں کی نوک جھونک سے دادی جان بہت ہنستی اور خوش ہوتی تھی۔ ان کی ویران گھر میں ارمینا کے آنے سے رونق رہنے لگی تھی۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ ارمینا کو کبھی واپس نہ جانے دیں۔ ارمینا کی میڈیکل کی پڑھائی کے آخری 2 سال رہ گئے تھے، اس کے بعد وہ وہاں سے لاہور چلی جائے گی۔ ارمینا ٹیرس پر کھڑی ہاتھ میں کافی کا مگ تھامے آسمان پر چمکتے چاند کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے کھلے گھنے سیاہ بال ہوا کے دور سے اڑتے ہوئے بار بار چہرے پر لپٹ رہے تھے اور وہ لاپرواہی سے کھڑی بس آسمان پر چمکتے چاند کو تک رہی تھی۔ وہ اس قدر محویت سے چاند کو تک رہی تھی کہ اسے اپنے برابر میں کھڑے ارمان کے آنے کی کوئی خبر ہی نہ ہوئی۔ چند لمحے ارمان خاموش کھڑا ارمینا کو دیکھتا رہا کہ چھت پر پھیلی چاند کی چاندنی میں وہ بہت معصوم اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ پھر اس نے گلا کھنکار کر ارمینا کی محویت کو توڑا تھا۔ ارمینا نے چونک کر برابر میں کھڑے ارمان کو دیکھا تھا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ میڈیکل کے بعد کہیں تمہارا ارادہ اب چاند پر جانے کا تو نہیں ہے؟ ارمان نے اس کا مذاق اڑایا تھا۔ وہ یوں نہیں ارمینا کو جان بوجھ کر زج کیا کرتا تھا، جانے اسے تنگ کر کے ارمان کو کیا حاصل ہوتا تھا۔ فکر مت کرو، تم 2 سال کے بعد مجھ سے تمہاری جان ہمیشہ کے لیے چھوٹ جائے گی، مگر اس سے پہلے میں کہیں نہیں جاؤں گی، ارمینا نے افسردگی سے جواب دیا تھا۔ ارمان نے لمبی اور گہری سانس لیتے ہوئے دعائیہ انداز میں ہاتھوں کو منہ پر پھیر کر کہا تھا، شکر ہے اللہ کا یہ دن بھی دیکھنا نصیب ہوگا، کہیں میں خوشی سے ہی نہ مر جاؤں۔ ارمینا نے ارمان کو افسوس بھری نگاہوں سے دیکھا اور خفا ہو کر وہاں سے جانے لگی تھی جب ارمان نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے روکا تھا۔ کیا ہوا، کہاں جا رہی ہو؟ میں تو بس مذاق کر رہا تھا۔ ارمینا نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ تم ہر بات کو مذاق میں اڑا دیتے ہو، مجھے اچھے سے معلوم ہے تمہیں کہ میرا موجود اس گھر میں برداشت نہیں ہے۔ کچھ وقت اور صبر کر لو، چلی جاؤں گی، میں نے تو جانا ہی ہے یہاں سے، بسنے کے لیے تو نہیں آئی تھی میں، خفت سے کہتی ہوئی ارمینا نے ارمان کو سنجیدہ کر دیا تھا۔ اچھا نا یار، بس جانے دو، مذاق کر رہا تھا، بس تم ہر بات کو دل سے لگا لیتی ہو۔ ارمینا نے سر داغ بھری اور اپنا ہاتھ چھڑایا۔ کیونکہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں، ارمان نے اسے منایا۔ اچھا سوری، نہ آئندہ مذاق نہیں کروں گا بس، ارمان نے کان پکڑ کر کہا تھا۔ ارمینا بے اختیار ہنس دی۔ ارمان خود بھی ہنسنے لگا۔ ویسے ایک بات کہوں؟ ارمان نے سنجیدگی سے سوال کیا تھا۔ ارمینا نے آئی برو اٹھائی۔ کیا؟
ارمان نے گہری سانس لی اور اپنے ہاتھ سینے پر باندھ کر کہا، دل کی بات مذاق نہیں کی جاتی ہے۔ ارمینا نے منہ پھلایا، تم دوبارہ مجھے چھیڑ رہے ہو؟ ارمان ہنسا، یار تم کتنی جلدی سیریس ہو جاتی ہو۔ ارمینا نے دانت پیسے، اور تم کبھی سیریس ہی نہیں ہوتے۔ ارمان نے ارمینا کے ہاتھ سے کافی کا مگ لیا اور اس میں سے گھونٹ بھر کر کہا، تم جو سیریس ہونے کے لیے ہو۔ ارمینا اسے گھور کر رہ گئی جو لاپرواہی سے ارمینا کی چھوٹی کافی پی رہا تھا۔ ارمینا کو ارمان کا ساتھ اچھے لگنے لگا تھا اور وہ دل ہی دل میں ارمان کو پسند کرنے لگی تھی، مگر اس نے ارمان پر ظاہر ہونے نہیں دیا تھا۔ ارمان اسے تنگ کرتا، اس کا مذاق اڑاتا، مگر ارمینا نے اب اس کا مقابلہ کرنا چھوڑ دیا تھا۔ ارمان کو دال میں کچھ تو کالا کی مہک آنے لگی تھی۔ وہ ارمینا کو اکثر گہری سوچ میں گم دیکھتا تھا۔ آج بھی وہ ارمینا کو کالج ڈراپ کرنے جا رہا تھا، مگر ارمینا گلاس ونڈو سے باہر دیکھ رہی تھی، خاموشی سے۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ ارمان کے ساتھ ہو کر بھی نہیں ہے۔ ایک بات بتاؤ، تم میڈیکل ہی پڑھ رہی ہو نا؟ ارمینا نے چونک کر ارمان کو دیکھا تھا۔ کیا مطلب؟ ارمان نے اسے گھورا۔ تم جیسے چھتوں، دیواروں اور سڑکوں کو گھورتی ہو، ایسا لگتا ہے کہ تم انجینئرنگ پڑھ رہی ہو۔ سچ بتاؤ، میڈیکل کی پڑھائی نے تمہارے دماغ پر کوئی برا اثر تو نہیں ڈال دیا؟ تم کہو تو سائیکیٹرسٹ سے اپائنٹمنٹ لے لیتا ہوں۔ ارمینا نے اسے خفگی سے دیکھا، مگر کوئی منہ توڑ جواب نہ دیا۔ ارمان کو ارمینا کی خاموشی ہضم نہیں ہوئی۔ یار تم میرے ساتھ برابری کا مقابلہ نہیں کر رہی ہو، مزہ نہیں آ رہا مجھے۔ سچ بتاؤ، ارمینا ہی ہو نا؟ مجھے لگتا ہے یا تو تمہاری یادداشت چلی گئی یا تمہارے اندر کسی شریف بھوت نے بسیرا کر لیا ہے۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے ارمان نے استفسار کیا تھا۔ ارمینا نے بس اتنا کہا کہ تمہارا جو جی چاہے سوچ لو۔ ارمان اتنے سادہ جواب پر بے ہوش ہوتے ہوتے رہ گیا۔ ارمینا نے سوچ لیا تھا کہ وہ پتہ کرا کر رہے گا کہ ارمینا کے اندر کیا چل رہا ہے۔ اس نے ایک ترکیب لگائی اور جب رات کو ارمینا چھت پر حسب معمول چاند کو گو رہی تھی، ارمان پھولوں کا بقع لیے اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اسے پرپوز کر کے اپنی محبت کا یقین دلانے لگا۔ پہلے تو ارمینا چونکی اور بے یقینی سے ارمان کو دیکھنے لگی، پھر جب ارمان نے اپنی بات پر زور دیا تو ارمینا کی آنکھوں میں محبت کے دیے روشن ہو گئے اور اس نے ارمان کے مذاق کو سچ مان لیا۔ پر جب ارمینا نے اپنی محبت کا اعتراف کیا تو ارمان ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گیا اور اس کا مذاق اڑانے لگا۔ ارمینا کی آنکھوں میں افسوس، دکھ اور کیا کیا نہیں تھا۔ وہ بھیگی آنکھوں سے ارمان کو خود پر ہنستا ہوا دیکھنے لگی۔ ارمان نے جب اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو کو دیکھا تو اس کی ہنسی کو بریک لگا اور وہ سنجیدہ ہو گیا۔ یار ارمینا تم رو رہی ہو؟ ارمان ارمینا کو قریب ہو کر اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا تھا۔ ارمینا 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ دور رہو مجھ سے۔ ہاں رو رہی ہوں میں کیونکہ تم نے رلا دیا ہے مجھے۔ ارمینا بری طرح چلائی تھی۔ ارمان حیران رہ گیا۔ یار میں تو بس مذاق کر رہا تھا۔ ارمان نے صفائی دی، ہر چیز مذاق نہیں ہوتی ہے، تمہارے نزدیک جذبات محبت سا مذاق ہے نا؟ وہ روتے ہوئے سوال کر رہی تھی اور ارمان اسے روتا دیکھ کر خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ ہاں ہو گئی ہے تم سے محبت، تمہیں تو نہیں ہوئی پر مجھے تو ہو گئی نا، اس لیے چھپا کر رکھا تھا اپنے اندر کہ تمہارے نزدیک سب کچھ مذاق ہے۔ تمہاری زندگی شاید مذاق سے شروع ہو کر مذاق پر ختم ہو جاتی ہے، پر میں تمہاری طرح پتھر دل نہیں ہوں۔ میرے سینے میں دل ہے جو جذبات رکھتا ہے، اچھا اور برا سب محسوس کرتا ہے۔ تم نے بس میرا مذاق اڑایا ہے اور آج میری محبت کو بھی مذاق بنا دیا۔ تم اور کر بھی کیا کر سکتے ہو؟ مجھے افسوس ہے خود پر کہ میں نے تم جیسے گھٹیا آدمی سے محبت کی ہے۔ ارمینا نے روتے ہوئے جو دل میں آئے سب کہہ دیا اور ارمان خاموش کھڑا سنتا رہا۔ ارمینا برستی آنکھوں کو بے دردی سے رگڑتی ہوئی وہاں سے چلی گئی اور ارمان ششدر کھڑا رہ گیا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا تھا کہ اس نے بہت بھونڈا مذاق کیا اور اس مذاق کی قیمت اسے بہت مہنگی چکانی تھی۔ ارمان ساری رات سو نہیں سکا تھا۔ جب بھی سونے کی کوشش کرتا اس کی آنکھوں کے سامنے ارمینا کا روتا ہوا چہرہ گھوم جاتا تھا۔ وہ بے چین ہوتا اٹھ کر بیٹھ جاتا تھا۔ صبح جا کر اس کی آنکھ کھلی تھی تو وہ سو کر اٹھا تو شام کے 5 بج رہے تھے۔ فریش ہو کر نیچے ہال میں آیا تو دادی جان کو گمسم اور اداس بیٹھا دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ کیا ہوا، آپ اتنی اداس کیوں ہیں؟ ارمان نے سرد گرد نظریں اڑاتے ہوئے کہا تھا۔ ارمینا نظر نہیں آ رہی تھی۔ دادی جان نے ارمان کو غصے سے گھور کر جواب دیا تھا۔ تم نے کیا کہا ہے ارمینا کو؟ ارمان چونک گیا۔ کیوں، کیا ہوا، اس نے کچھ کہا ہے آپ سے؟ ارمان بھوکلا کر رہ گیا۔ کچھ کہا ہی تو نہیں اس نے۔ ارمان نے گہری سانس لی۔ بس بہت رو رہی تھی بیچاری، پوچھا بھی بہت پر کچھ نہیں بتایا، روتی بھی چلی گئی۔ اب کی بار ارمان کو حیرت کا دوسرا بڑا جھٹکا لگا تھا۔ کیا مطلب، کہاں چلی گئی؟ دادی جان نے نہیں میں سر ہلایا تھا۔ پتہ نہیں، کچھ بتا کر بھی نہیں گئی،
بس یہ کہا یہاں سے جا رہی ہوں، اب دوبارہ کبھی نہیں آؤں گی۔ دادی آبدیدہ ہو گئی تھی۔ انہیں چند سالوں میں ارمینا سے گہرا لگاؤ ہو گیا تھا۔ دادی ایسے کیسے جانے دیا آپ نے؟ روکا کیوں نہیں؟ مجھے جگا دی تھی۔ ارمان خود کو دل ہی دل میں ملامت کرنے لگا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں نے روکا نہیں ہوگا؟ بہت روکا، پر وہ رکی نہیں، روتی رہی۔ اور تمہیں کیا جگاتی؟ اس نے صاف کہہ دیا تھا کہ تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی وہ۔ دادی جان نے ارمان کو جتاتی نظروں سے گھورا۔ ضرور تم نے ہی کچھ کہا اس سے۔ ارمان نے اپنا ماتھا پیٹا۔ دادی میں نے تو بس ایک چھوٹا سا مذاق کیا تھا، مجھے کیا پتا تھا کہ وہ اتنا برا مان جائے گی، ارمان نے دھیرے سے کہا تھا۔ دادی جان نے اسے سرد مہری سے دیکھا۔ ایسا بھی کیا مذاق کیا جو وہ گھر ہی چھوڑ کر چلی گئی؟ اب میں انیکا کو کیا جواب دوں گی کہ میں اس کی پوتی کا خیال نہیں رکھ سکی؟ ارمان نے گہری سانس لی۔ یار دادی آپ مجھے سوچنے دیں، میں ڈھونڈ لوں گا اسے، وہ یہی ہوگی۔ ارمان نے ارمینا کے ہاسٹل جا کر پتہ کیا تھا، وہ وہیں گئی تھی۔ ارمان نے اس سے ملنے کا کہا تھا مگر ارمینا نے ملنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ ارمان نے اس کے فون پر کال کی تھی، ارمینا نے کال کاٹ دی۔ ارمان اسے مسلسل کالز اور میسیجز کرتا رہا۔ جب تک تم مجھ سے ملو گی نہیں میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ ارمینا اس کے میسیجز پڑھ کر مگر کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ میں تمہارے ہاسٹل کے باہر کھڑا تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ ارمینا نے کوئی جواب نہیں دیا، بس میسیجز سین کرتی اور فون رکھ دیتی۔ ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی تھی، بارش کا موسم ہو گیا تھا، بجلی کڑکی، بادل گرجے اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ ارمینا نے بے چین ہو کر کھڑکی کی اوٹ میں کھڑے ہو کر دیکھا تھا، ارمان بارش میں کھڑا بھیگ رہا تھا۔ ارمینا کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ خود پر ضبط کیے چھپ کر اسے دیکھتی رہی۔ بارش تیز ہوتی جا رہی تھی اور وہ یوں نہیں کھڑا بھیگ رہا تھا، ارمینا کا انتظار کر رہا تھا۔ ارمینا سے رہا نہیں گیا اور وہ چھتری لے کر نیچے بھاگی۔ ارمان نے دیکھا کہ ارمینا چھتری پکڑے اس کی طرف آ رہی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ارمان کے بہت قریب آ گئی اور اپنی چھتری ارمان کے سر پر پھیلا لی۔ ارمان ذرا سے مسکرا دیا۔ تمہیں اب بھی میرا اتنا ہی خیال ہے؟ ارمینا نے اس سے خفت بھری نگاہوں سے گھورا تھا۔ تم کہا تھا نا گھر چلے جاؤ، پر کیوں یہاں کھڑے بارش میں بھیگ رہے ہو؟ میں نے بھی کہا تھا تمہیں لیے بنا نہیں جاؤں گا۔ ارمان نے ضد کی تھی۔ میں نہیں جاؤں گی، تم واپس چلے جاؤ، ارمینا نے دو ٹوک لہجے میں جواب دیا تھا۔ ارمان نے اس کی سوجی ہوئی آنکھوں کو دیکھا تھا۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے بنا وہ گھر ویران لگ رہا ہے۔ ارمینا نے ایک نظر اٹھا کر ارمان کو دیکھا تھا۔ ایک دن میں تم اتنی یاد آؤ گی اس کا اندازہ نہیں تھا مجھے۔ تمہارا نہ ہونا تکلیف دے رہا ہے، تمہارے ساتھ ہونے سے ایک سکون سا ہوتا تھا، اور جب آج تم نہیں تھی میں بالکل بے سکون ہو کر رہ گیا ہوں۔ ارمان نے ارمینا کی آنکھوں میں جھانکا تھا، وہ نظریں چرا رہی تھی۔ مجھ سے خفا ہو تم جانتا ہوں، مجھے خود بھی نہیں پتہ چلا کہ میں نے تمہیں کتنی تکلیف دے دی، پر ارمینا تمہارے بنا میں کچھ بھی نہیں ہوں، ارمان نے شدت سے کہا تھا۔ ارمان کی بات سن کر ارمینا کے ہاتھ سے چھتری چھوٹ گئی اور ہوا کے دور سے دور جا گری۔ اب وہ دونوں ساتھ کھڑے بارش میں بھیگ رہے تھے۔ گھر چلو پلیز، ارمان نے اسے پکارا تھا۔ ایک نہ ایک دن ویسے بھی مجھے اس گھر سے چلے ہی جانا ہے، میں مستقل تو اس گھر میں نہیں رہ سکتی ہوں نا۔ یہ بات خود کو سمجھا لی میں نے، تمہیں اور دادی جان کو بھی سمجھ آ ہی جائے گی۔ ارمینا نے خود کو مضبوط بنا کر جواب دیا اور جانے ہی لگی تھی جب ارمان نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے روک لیا تھا اور بے اختیار اسے اپنی طرف کھینچا۔ میں تمہیں اپنے ساتھ اپنے گھر میں مستقل رکھنے کا بندوبست کر چکا ہوں، تم بنا دستک دیے میری زندگی میں آئی تھی، اب اس زندگی سے میری مرضی کے بغیر جانے نہیں دوں گا تمہیں، ارمان نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ ارمینا نے غصے سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ بس کر دو ارمان، میرا اور میری محبت کو مزید تماشا نہ بناؤ، اپنی یہ مذاق کسی دوسرے کے لیے بچا کر رکھو، میں بار بار تمہاری تفریح کا سامان نہیں بنوں گی، جاؤ جا کر کسی اور کو ڈھونڈو، میرے پاس تمہارے فضول مذاق کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ ارمان اس کی بات سن کر ہنسا۔ تم سمجھ رہی ہو میں اب بھی مذاق کر رہا ہوں؟ یار میں تمہیں کیسے سمجھاؤں، مجھے احساس ہو گیا اپنی غلطی کا، اور اس غلطی کے بعد مجھے تمہاری محبت کا علم ہوا تو پتہ چلا کہ اس محبت میں تم اکیلی نہیں تھی، میں بھی تمہارے ساتھ تھا۔ ہاں مجھے دیر لگی سمجھنے میں، مگر سمجھ آ گئی ہے، ارمینا نے سرد آہ بھری۔ اچھا اب اس مذاق کا اختتام کہاں جا کر کرو گے، دل توڑ کر یا ساتھ چھوڑ کر؟ ارمان نے ایک بار پھر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اختتام نہیں، ابھی تو شروعات کرنی ہے، تمہارے ساتھ، صرف تمہارے ساتھ۔ مجھے معلوم ہوا کہ تم میرے لیے کتنی ضروری ہو، مجھے تنگ کرنے کے لیے بھی ارمینا چاہیے اور ساتھ نبھانے کے لیے بھی، ہنسانے کے لیے بھی اور جڑانے کے لیے بھی، مجھے اپنے ہر قصے اور ہر یاد میں بس تم چاہیے ہو۔ ارمینا نے ارمان کی آنکھوں میں دیکھا تھا جہاں سچائی صاف نظر آ رہی تھی۔ گھر چلو پلیز، اب کی بار جب ارمان نے کہا تو اس کی آواز بارش میں بھیگی ہوئی تھی،
بارش کی وجہ سے ٹھنڈ بڑھ گئی تھی اور وہ دونوں ساتھ کھڑے بھیگ رہے تھے۔ شادی ہال مہمانوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، قہقہوں اور باتوں کا شور سنائی دیتا تھا۔ کھانوں کی لذیذ خوشبو فضا میں پھیلی ہوئی تھی۔ دلہا اور دلہن کے لباس میں ملبوس ارمان اور ارمینا کو ہر دیکھنے والی آنکھ رشک بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ارمینا اور ارمان کی انٹری کی ویڈیو، پوز اور فوٹو سیشن کا سلسلہ جاری تھا۔ بیک گراؤنڈ میں دھیما میوزک بج رہا تھا۔ ارمان کی بار بار نظریں ارمینا کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں اور وہ جھینپ کر ادھر ادھر دیکھنے لگتی۔ ماننا پڑے گا پارلر والوں نے شکل ہی چینج کر دی تمہاری۔ ارمان نے ارمینا کے کان کے پاس سرگوشی کی تھی۔ ارمان نے پلکیں جھپکا کر ارمان کو دیکھا تھا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ اب میری شکل کیسی ہے اور پہلے میری شکل کیسی تھی؟ ارمان ہنسا۔ رہنے دو، تم برا مان جاؤ گی۔ ارمینا نے منہ پھلا لیا۔ اچھا، یعنی تم ضرور کوئی ایسی بات کرو گے جو مجھے اچھی نہ لگے؟ ارمان نے اسے ٹالا۔ ارے رہنے دو نا، جب تمہیں معلوم ہے کہ تمہیں میری بات اچھی نہیں لگے گی تو جان کر کیا کرنا ہے؟ وہ جان پوچھ کر ارمینا کو تنگ کر رہا تھا اور وہ ہو رہی تھی۔ نہیں، اب تو میں جان کر رہوں گی اور تم مجھے بتاؤ گے، ارمینا نے اصرار کیا تھا۔ پہلے تمہاری شکل گزارے لائق تھی اور اب؟ ارمان نے جان پوچھ کر جملہ ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ ارمینا نے آنکھیں نکال کر ارمان کو دیکھا تھا۔ اچھا، اور اب؟ وہ لڑنے کی موڈ میں تھی اور ارمان اسے غصے کے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اب گزارے لائق بھی نہیں رہی، ارمان نے نہایت افسردہ منہ بنا کر کہا تھا۔ ارمینا نے ہاتھ میں پڑا گلاب کے پھولوں کا بقیہ ارمان کے سر پر دے مارا تھا۔ ارمان کھل کر ہنسنے لگا اور سبھی مہمان یہ منظر دیکھ کر ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ یار تم تو مذاق بھی نہیں سمجھتی ہو، ارمان نے ارمینا کو بازو کے گھیرے میں لیتے ہوئے کہا تھا۔ ارمینا نے خفت سے اسے دیکھا تھا۔ اچھا، اور یہ کس مہمان آدمی نے کہا تھا کہ دل کی بات اکثر مذاق میں ہی کی جاتی ہے؟ ارمینا کی یاد دہانی کرانے پر ارمان نے سر اسبات میں ہلایا تھا۔ یار واقعی انسان اکثر اپنے دل کی بات مذاق میں کر جاتا ہے، مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ میرے ہر مذاق میں دل کی بات ہوگی، اور نہ ہی یہ مطلب ہے کہ میں ہر مذاق میں دل کی بات نہیں کروں گا۔ اب یہ تمہاری سمجھ کے اوپر ہے، آہستہ آہستہ میرے ساتھ رہ رہ کر تم سمجھدار ہو جاؤ گی۔ ارمان نے ارمینا کی تسلی دی تھی اور وہ ارمان کی بات سن کر کھل کھلا کر ہنستی تھی۔ رات بھیگتی جا رہی تھی۔ ارمان اور ارمینا چھت پر کھڑے آسمان پر چمکتے ہوئے چاند اور تاروں کو دیکھ رہے تھے۔ تم کہو تو چاند اور تارے توڑ کر لاؤں تمہارے لیے؟ ارمان نے رومانٹک ہو کر کہا تھا۔ ارمینا اس کی بات سن کر ہنسنے لگی۔ سائنس نے صرف چاند پر جانے کی ترقی کی ہے، ابھی چاند تارے توڑ کر لانے کی نہیں کی۔ ارمان نے ارمینا کو بازو کے گھیرے میں لے لیا تھا اور سرد آہ بھری۔ سائنس ایسی ترقی کر بھی نہیں سکتا، یہ ترقی صرف محبت کر سکتی ہے، کسی کی محبت کے لیے۔ ارمینا نے چونک کر ارمان کو دیکھا تھا۔ باتیں تو بہت گہری کرنے لگے ہو، محبت میں بھی اتنی گہرائی ہے یا صرف باتیں ہی کر سکتے ہو؟ ارمینا کے سوال پر ارمان نے اسے محبت پاش نظروں سے دیکھا تھا۔ کر تو بہت کچھ سکتا ہوں، تم ماننے کو تیار نہیں ہو۔ ارمینا نے شرما کر منہ پھیر لیا تھا۔ ارمان نے اس کا رخ اپنی طرف کیا تھا۔ ارمینا نے گھبرا کر نظریں جھکا دی تھی۔ تمہیں معلوم ہے مجھے تم پہلی نظر میں ہی اچھی لگی تھی، پر میرا دل اتنی جلدی ہتھیار ڈالنے پر رضامند نہیں تھا۔ تم سے لڑنا جھگڑنا اور تمہیں تنگ کرنا سب ایک بہانہ تھا۔ خود کو جھٹلاتا رہتا تھا، بہت کوشش کرتا تھا کہ تمہیں نہ چاہوں، پر تم میری زندگی کا حصہ بنتے بنتے میری زندگی ہی بن گئی۔ ارمان نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر کہا تھا۔ ارمینا نے اسے نظر اٹھا کر دیکھا تھا۔ جو کچھ بھی آپ نے میرے ساتھ کیا اس کا گن گن کر بدلہ لوں گی۔ بہت تنگ کیا ہے نا مجھے، اب میں بھی آپ کو تنگ کروں گی، ارمینا نے لاڈ سے کہا تھا اور ارمان کھل کر ہنسنے لگا۔ تمہیں کیا لگتا ہے ان 6 سالوں میں تم نے مجھے تنگ کیا ہی نہیں؟ تھوڑا تمہارا ڈرائیور بنا رہا ہوں، اب بھی میرا ظلم یاد ہے اور اپنا ظلم بھول گئی تم؟ ارمینا نے ناک سکیڑ کر جواب دیا تھا۔ اچھا، اور جو میں کوکنگ کر کے کھانے بنا کر کھلاتی رہی ہوں وہ تمہیں اپنا سب یاد رہتا ہے، اور میں نے جو مشقت کی وہ سب بھول گئے؟ ارمان نے آنکھیں پھاڑ کر ارمینا کو دیکھا تھا۔ اچھا، وہ مشقت تھی تو کس نے کہا تھا کہ مشقت کرو؟ تمہیں خود ہی شوق تھا کوکنگ کر کے مجھے امپریس کرنے کا، ارمان نے اسے ٹوکا تھا۔ ارمینا نے نہیں میں سر ہلایا تھا۔ میں تمہیں کیوں امپریس کرنے لگی؟ تم کیا کوئی پرنس چارمنگ ہو؟ ارمان نے اپنے بالوں میں فخریہ انداز میں ہاتھ پھیر کر کہا تھا۔ شکر ہے اللہ کا، دونوں ایک بار پھر پٹری سے اتر کر لڑنے لگے تھے اور آسمان پر چمکتا چاند انہیں لڑتا جھگڑتا دیکھ کر ہنستا مسکراتا ہوا ٹمٹما رہا تھا۔